اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ سبھی کا پروگرام مکارم الاخلاق میں. جیسا کہ اس نام سے ہی آپ واقف ہیں, ہمارے پچھلے ایپیسوڈ سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس پروگرام میں اس چھوٹے سے وقفے میں آدھے گھنٹے میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کے اخلاق کے وہ پہلو جو معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں, بہتر سے بہترین بناتے ہیں, ان کا تذکرہ کیا جائے. کیونکہ جہاں عبادات آج اپنے عروج پر ہیں, معاشرہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی طرف ہے, ہر لحاظ سے معاشرہ اپنے عروج پر ہے, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق اپنی پستی کی طرف جا رہے ہیں. اسی لیے یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ان ایپیسوڈز کے ذریعے, اس پروگرام کے ذریعے, کہ ہمارے اخلاق بہتر سے بہترین بن سکیں. آج جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے, آج جس اخلاقی صفت پر ہم بات کریں گے وہ ہے امانت داری. آئیے دیکھیں کہ امانت داری اپنے آپ میں بس کوئی چھوٹی سی چیز ہے یا اپنے آپ میں ایک بہت وسیع معنی رکھتی ہے. اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے خواہر سید عظمی زہرا موجود ہیں. آئیے ان کا استقبال کریں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آغاز گفتگو سے پہلے آپ کا خواہر کہ آپ اپنا وقت نکالتی ہیں اور اس پروگرام کے لیے آپ حاضر ہوئیں. بہت بہت شکریہ. جزاک. خواہر, امانت داری جیسا میں نے کہا انٹروڈکشن میں ہی کہ ہم بعض دفعہ صرف یہ سمجھتے ہیں کسی چیز کو کسی کے پاس رکھا دینا اور اس کی جو ہے وہ سیف گارڈ اس کو رکھنا اور جب وہ مانگے تو اسے لوٹا دینا, صرف اتنے کوئی امانت داری کہا جاتا ہے. میں چاہتی ہوں آپ ایک پراپر اسلامک ڈیفینیشن اس کا دیں, اس کی تعریف کیا ہے, اپنے آپ میں امانت داری کہا کسے جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک امانت داری یعنی کہ بالکل واضح ہے, جیسے کہ ہم لفظ سے ہی سمجھتے ہیں کہ نارملی ہم یہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب بھی امانت کی بات ہو کہ کسی کی کوئی ملکیت ہے, کسی کا کوئی مال ہے, وہ کسی کے پاس رکھایا حفاظت کرنے کے لیے اور محفوظ رہے وہ چیز, اور پھر جب وقت جو معین کیا گیا پھر اسے پلٹا دیا جائے, لوٹا دیا جائے اس کے مالک کی طرف, یہ امانت داری ہے اور جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. لیکن اس کو ہم اگر صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو روایات کا سہارا لیں تو امانت داری جو ہے اس کی دو قسمیں بھی ہیں. لہٰذا امانت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے امانت ملکی اور ایک ہے امانت شرعی, اور ان دونوں کو ہم بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے امانت ملکی کو سمجھتے ہیں کہ امانت ملکی کسے کہتے ہیں. جیسے کہ لفظ سے ملکی, ملکیت ہے, مال ہے, ان چیزوں کی طرف بالخصوص زیادہ تر یقیناً تو اس کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے. اب اس کی مثالیں کچھ دی گئی ہیں روایات میں, اور ہم بالخصوص اگر بہترین کتاب جو گناہان کبیرہ ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں جلد اول میں جو امانت کا پورا باب ہے, یقیناً ہر ایک انسان کو پڑھنا چاہیے ان چیزوں کو کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی غفلت سے باہر نکل سکے. اور جو ایک چیز کو ہم نے پرٹیکولر سمجھ لیا بس یہی چیز امانت ہے, جس کا دائرہ ذرا بڑا ہے اور ان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ان کی طرف بھی انسان متوجہ ہوگا. تو امانت ملکی جیسے کہ کوئی چیز محض حفاظت کے لیے بھی اگر رکھائی جاتی ہے تو بھی وہ امانت کے ضمن میں آئی. کوئی چیز ہم نے حفاظت کے اعتبار سے میرا کوئی سرمایہ ہے, کوئی بھی میرا مال ہے, کوئی بھی چیز ایسی ہے, مجھے اس وقت یقیناً اس کی حفاظت کرنی ہے, لیکن میں اس وقت کچھ ایسے حالات میں حفاظت اپنے پاس رکھ کر نہیں کر سکوں گی, میں نے آپ کے سپرد کیا. تو یہ حفاظت کے اعتبار سے کسی چیز کو کسی کے سپرد کرنا اور ایک طے وقت پر پھر اسے واپس لینا چاہنا, یقیناً یہ امانت ہے. اور دوسری چیز ہے کہ کبھی کوئی چیز استعمال کے لیے کسی کو دینا, یہ بھی امانت ملکی میں ہی آتی ہے کہ یہ بھی امانت ہے. ہم یہ نہ سوچ لیں تھا ہمارے پاس سواری نہیں تھی, ہم نے کسی سے کہا کہ آپ اپنی اسکوٹی دے دیں, آپ اپنی کار دے دیں, یا ایک عام سی مثال لے لیں خواتین کہ بھائی آپ ہم فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں, آپ کا اسٹول ہے یا آپ کا نقاب ہے, آپ کا ڈریس ہے, ہمارے پاس میچنگ اسٹول نہیں آتا, تو استعمال کے لیے. تو اب اچھا استعمال کے لیے ہم نے لیا ہے, لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ چیز ہماری ملکیت ہو گئی, اب ہم اسے لوٹائیں نہیں, بلکہ یہ بھی امانت ہی ہے جس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے اور ہم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہمیشہ کے لیے, کیونکہ ہم نے استعمال کرنے کے لیے اسے ویسے ہی استعمال کریں, اس کی حفاظت بھی کریں, کیونکہ امانت کی دونوں شرطیں ہیں, ایک تو حفاظت کرنا اور دوسرے کہ اسے وقت پر لوٹا بھی دینا. تو یہ دوسری چیز کہ استعمال کے لیے بھی اگر کوئی چیز دی جاتی ہے تو بھی وہ امانت کی ہی ضمن میں وارد ہوتی ہے. تیسری چیز ہے کبھی کوئی چیز کرائے پر دینا, یہ بھی امانت ہے. مثلاً کرائے کا مکان, ہم جو کرائے کے مکان میں رہتے, کوئی انسان کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے, رہتے رہتے سالوں ہو گئے, اب وہ چاہتا ہے کہ نہ خالی کیا جائے, لوگوں سے سن رکھا ہے کافی وقت رہے ہیں, تو تو ایک اگر یہ ذہن میں آنے لگا تو یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ امانت ہے کرائے کا مکان,
وہ ہماری ملکیت نہیں ہے. مکان مالک کی اجازت جب تک نہیں تو ہمارا اختیار نہیں. ہاں مکان مالک خوش ہو کر کہہ دے جائیے بھائی ہم نے آپ کو دے دیا, مشکل ہے, ظاہر سی بات ہے, اس کی پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے, سرمایہ ہے, انسان نے بنایا ہے, تو اس کے بچوں کا حق ہے, اس کے جو وارث ان کا حق ہے. تو لہٰذا یہی ایک نظریہ نہیں, رینٹ کے مکان سے میرے ذہن میں ایک اور چیز آتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہم کرایہ دار کو گھر دیتے ہیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ گھروں کا خیال اس لیے نہیں رکھتے کہ کرایے کا تو ہے, چھوڑ کے تو چلے جانا ہے, تو ہم نے پیسہ دیا ہوا ہے وہ ڈپازٹ میں سے کاٹ لیں گے. مجھے لگتا ہے وہ بھی خیانت ہے. یقیناً وہ خیانت, کیونکہ ابھی واضح کیا گیا کہ امانت میں دو چیزوں کا بالخصوص خیال رکھنا ہے. ایک تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس چیز کو امانت کو اسے لوٹانا بھی ہے. تو حفاظت میں اگر ہم کرائے کے مکان میں اور کہا گیا کہ یہ بھی امانت ملکی میں شامل ہو رہا ہے تو یقیناً ہمیں اس گھر کی بھی حفاظت کرنی ہے. پھر امانت ملکی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کوئی چیز رہن یا گروی جو رکھائی جاتی ہے کہ انسان مشکلات میں ہے, پریشانی میں, کہا بھائی کوئی چیز ہم آپ کے پاس گروی رکھ رہے ہیں, اس کے عوض میں اتنی رقم ہمیں دے دیں, جب ہم یہ رقم آپ کو لوٹائیں گے آپ ہماری چیز ہمیں واپس کر دیجیے گا. تو وہ بھی امانت ہی ہے, یہ بھی امانت کی ایک قسم ہے, امانت ملکی میں اس کا شمار ہے. پھر ایک اور ہے کہ تجارت کے لیے دیا گیا مال, یہ بھی امانت ملکی میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی مال کوئی دولت دی ہے, کچھ سرمایہ دیا کہ جائیے بھائی آپ بزنس کر لیں, جی تو اب ہمارے ذہن میں یہ آ جائے ٹھیک ہے ہم بزنس شروع کریں گے, چلا تب بھی اب نیت بدلنے لگی کہ کیوں دیں, یا ڈوب گیا تو یہ کہہ دیں ہم اس کے کہ بھائی اب کیسے دیں. نہیں, اس نے آپ کو دیا تھا لہٰذا وہ چیز آپ کے پاس امانت ہے, ہمیں اسے لوٹانا ہوگا, یہ چیز بھی امانت میں ہے. پھر اسی طرح قرض بھی امانت ہے, یہ بھی امانت ملکی میں ہے کہ قرض اگر کسی نے دیا ہے تو وہ بھی امانت ہی ہے, ہمیں اسے لوٹانا ہے. یقیناً تو اسے لوٹانا ضروری ہے. اچھا یہ بات تو ہو گئی امانت ملکی کی. اب چلتے ہیں امانت کی دوسری قسم کی طرف, امانت شرعی. اب امانت شرعی کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ امانت شرعی یہ ہے کہ شرعی حکم سے کسی شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس امانت شمار ہو, خود مالک نے وہ مال امانت کے طور پر نہ رکھایا ہو. اسے مثال کے ذریعے ذرا واضح کر دوں کیونکہ تھوڑے مشکل الفاظ. جی یعنی شرعی حکم یہ کہ امانت کے ضمن میں وہ چیزیں آ رہی ہیں لیکن جو مالک ہے اس نے بطور بذات خود نہیں رکھایا, لیکن وہ چیز کسی اور طریقے سے دوسرے تک پہنچ گئی. مثال کے طور پر کوئی پڑوسی کا ہوا کے ذریعے اڑتا ہوا لباس آپ کے گھر میں آ جائے تو لہٰذا یہ بھی امانت ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خود تھوڑی لائے, ہم خود, یہ تو اللہ کی مرضی تھی, ہوا نے ہم تک پہنچایا, اب ہمارا حق ہو گیا ہم استعمال کریں. نہیں, بلکہ وہ جس کا حق ہے جس کی چیز ہے آپ کو پوچھنا ہوگا کہ پڑوس میں یہ چیزیں کس کے گھر سے آئی ہیں پتہ کرنا ہوگا, پہنچانا ہوگا. تو لہٰذا یہ چیز بھی اچھا یہاں پر بھی یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ وہ مالک نے خود نہیں دیکھے رکھا ہے, لیکن ہاں حالات ایسے بنے تو ایسی پتہ لگائیں کہ یہ کس کا ہے, پڑوسی کا. بالکل, لیکن ہمارا اختیار نہیں کہ ہم اسے استعمال کریں یا اسے اپنے لیے ہم روک لیں یا رکھ لیں. تو اسی میں وہ راستے پہ اگر پڑا ہوا مال مل جائے وہ یقیناً میں اسی طرف آ رہی ہوں. جی امانت شرعی میں وہ چیزیں بھی. اور ایک مثال جیسے کہ دیتی چلوں کہ خریدار نے جو ہے دکان سے کچھ لیا اور دکاندار کا کچھ سامان اس کے سامان کے ساتھ چلا گیا, تو اب یہ بھی امانت ہے جسے لوٹانا ہوگا. کہ اب آ گیا ہے تو چھوڑو, پیسے دے دیں گے انہیں بعد میں. نہیں, آپ جا کے پہلے اس کا فیصلہ کریں, اگر وہ راضی ہے اس پر تو آپ اس کو مال دے کے وہ چیز. جی, اور گمشدہ جانور کسی کے ہاں چلا ہے, جو اکثر گاؤں دیہات میں ہم دیکھتے ہیں ہوتا ہے, یہاں تو ذرا مشکل ہی ہے, لیکن یہاں پر بھی پیٹس لوگ رکھتے ہیں گھر میں. تو اگر کسی کی کوئی پیٹس ہیں وہ کہیں پر چلے گئے, مثلا بلی وغیرہ, بہت آ رہا ہے کہ کہیں جو ہے وہ بلیوں کو مارا جا رہا ہے, کہیں جو ہے وہ جانوروں کو مارا جا رہا ہے, جسٹ بیکاز وہ شاید پریشان کرتے ہیں, جو بھی وجہ رہی ہو, تو کیونکہ وہ غلطی سے ان کے گھر آ گیا. ابھی حال ہی میں ایک کیس بہت مشہور ہوا تھا, کسی کا کتا جو ہے کسی کے گھر میں آ گیا تھا, تو انہوں نے بہت بری طریقے سے اس کو جو ہے وہ مارا پیٹا تھا. جی, تو یہ اختیار تو یہ اختیار تو اللہ نے نہیں دیا آپ کو. ٹھیک ہے, اگر اذیت ہے تو انسان ان سے جا کر کے کہے کہ بھائی آپ کے اس جانور سے, آپ کے اس جانور کے رکھنے سے ہمیں یہ اذیت ہے, یہ تکلیف ہے, تو اس کا کچھ سولوشن نکالا جائے. آپ کو امانت داری دکھانی ہے. یقیناً یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اسے کسی دھوکے کے ذریعے سے اسے حاصل کر کے یا اسے اذیت دیں یا تکلیف پہنچائے, اور وہ بھی جانور کے لیے کہ جو اپنی دفاع میں کچھ بول نہیں سکتا, کہہ نہیں سکتا. تو یہ چیزیں بھی امانت شرعی ہیں. پھر خریدار بھولے سے کچھ زیادہ رقم دے کر چلا جائے, تو اب یہ نہیں کہ بھائی اس نے بھولے سے زیادہ رقم دکاندار کو دے دی, اب دکاندار کا یہ تو میرا حق ہو گیا رکھ لے, نہیں, بلکہ وہ بھی اسے لوٹانا ہوگا.
پھر جو چیز آپ نے کہی کوئی راستے میں رقم ہمیں مل جائے, کوئی چوری کا مال ہاتھ لگ جائے, یا کسی کی غصب کی ہوئی چیزیں ہم تک پہنچائی جائیں, ہمیں پتہ ہے کہ فلاں نے یہ چیز غصب کی ہم تک پہنچائی ہے, تو یہ تمام چیزیں بھی امانت ہی ہیں کہ جو ہمیں لوٹانی ہے. شرعی امانت یقیناً بہت وسیع ہے, بہت بڑا ہے, استعمال کا حق نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم دیکھیں کہ کسی کا خط اگر ہے, کسی کا خط ہے تو وہ بھی امانت ہے اس تک پہنچانا. مثال کے طور پر کسی کا خط ہے, وہ بائی مسٹیک ہم تک پہنچ گیا, تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے, تو اب یہ ذمہ داری چونکہ وہ پہنچ گیا, اب ہم تک کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے مالک تک اس پتے پر اسے پہنچایا جائے. یہاں پر ایک جملہ اور کہنا چاہوں گی جو آج کے معاشرے میں بہت عام ہے, کسی کا بھی موبائل فون اٹھا کر بغیر اجازت کے چیک کرنا, کسی کے بھی میسیجز اٹھا کر کے پڑھنا, چاہے میاں بیوی ایک دوسرے کے میسیجز کو بھی دھوکے سے پڑھنے کی کوشش کریں تو اس کی بھی اجازت نہیں, یہ بھی امانت ہی ہے. یہ وہی خط کا ڈیجیٹل فارم ہے, یقیناً ڈیجیٹل فارم آج کے زمانے میں ڈیجیٹل فارم. بالکل. اور خیر مجھے لگتا ہے صرف میسیجز ہی نہیں, آج کل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور ہمارا فون تو ہماری کائنات ہوتا ہے, یوں سمجھ لیجیے کہ اسی میں ہمارا کام بھی ہے, اسی میں ہماری جو ہے وہ انکم بھی ہے, اسی میں ہماری امانت بھی ہے کہ ہم نے کسی سے لیا ہے, کسی کو دیا ہے, جو کچھ بھی ہے. تو اگر آپ کسی کی لائبریری میں بھی یوں ہی گھس جاتے ہیں, فوٹوز میں بھی یوں ہی گھس جاتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے وہ بھی بغیر اجازت کے جائز نہیں ہے. تو یہی موبائل کا بھی ہم اگر آج دیکھیں تو جو ہم نے بہت کھیل تماشا بنا ہم سمجھتے ہیں صرف میسیجز ہی ہیں جن میں, جبکہ واقعی کسی کے گھر میں چلے گئے, کہا کہ بھائی ذرا موبائل دکھائے, اچھا وہ ہاں نہ کہنے تک کا ہم انتظار نہیں کرتے ہیں, فون لیا اور کھلا اور فوٹوز وغیرہ. کسی کی پرسنل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا بہت سی چیزیں یقیناً پوری ایک دنیا سمٹی ہوئی موبائل میں نظر آتی ہے, تو یہ تمام چیزیں شرعی امانت بھی ہوتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہم دیکھیں, شرعی امانتیں اور امانتیں ملکی, دونوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے, اور دونوں کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور اسے اس کے مالک تک پہنچایا جائے. بالکل. غیر مجھے دیکھیے ایک عام جو لاجیکل مائنڈ ہوتا ہے جس میں تھوڑا بہت ریزننگ لگائی جا سکتی ہے, منطق لگائی جاتی ہے, اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امانت داری میں فائدہ جو ہے وہ ہمارا ہی رکھا ہوا ہے, کہ اگر آج ہم کچھ غلط کریں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہوگا, وقت تو ہر کسی پر پڑنا ہے. جی بالکل. تو کیا صرف یہی ایک فائدہ ہے یا اس کے علاوہ بھی اور فوائد ہیں جس کی وجہ سے دین اسلام نے امانت داری کی اتنی تاکید کی ہے؟ یقیناً فائدے بہت زیادہ ہیں کہ دین اسلام نے جو کچھ بھی ہمیں جس چیز کا بھی حکم دیا ہے, جن چیزوں کا بھی حکم دیا ہے, اس میں کچھ نہ کچھ, بلکہ کچھ کیوں کہیں, اس میں بہت سارے فوائد ہیں. اور یقیناً ہم اگر اپنی زندگی جو اتنی تتر بتر سی ہمیں نظر آتی, بکھری ہوئی سی نظر آتی ہے, ہر وقت کا رونا ہے کہ زندگی میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, اگر اسلام کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی کو شروع کر کے اور ختم بھی اسلام کے اعتبار سے کیا جائے, یعنی ان شارٹ یہ کہ پوری زندگی اسلامی قوانین کو فالو کر کے گزاری جائے, تو بہت آسان ہو جائے زندگی کو جینا, اور آخرت کی زندگی میں اپنے لیے بہتر مقام بنانا بہت آسان ہو جائے. یہ ہماری غفلتیں ہیں کہ جو ہمیں آخرت سے بھی دور کرتی ہیں, وہاں کی خوشنودی سے بھی دور کرتی ہیں, اور دنیا میں بھی پریشان حال رکھتی ہیں, یہاں پر بھی انسان کو سکون میسر نہیں ہوتا. امانت داری تو یقیناً یہ بھی انسان کو بہت سے فوائد دیتی ہے, اور جیسے کہ واضح ہو چکا کہ جو بھی امانت ہے اس کو, اس کی حفاظت کرنا انسان پر واجب ہے, اور خیانت اس کی کرنا حرام ہے. بالکل واضح چیزیں ہیں, اور واجب اور حرام ایسا کام ہے یقیناً آپ کو اس میں بالکل انجام, کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, بالکل آپ کو کرنا ہی ہے, کہیں بھی نہیں. یقیناً واجب ہے تو آپ کو انجام دینا ہی دینا, حرام ہے تو آپ کو رکنا ہی رکنا ہے اس کام سے. تو یقیناً جب چیز یہ ہے تو اس کا میں خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے. یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ امانت جو ہے چاہے مسلمان کی آپ کے پاس ہو, چاہے نان مسلم کی آپ کے پاس ہو, لیکن پھر بھی آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کی امانت کو اسے لوٹانا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی غیر مسلم ہے تو ہم اس کی امانت کھا جائیں, ہمارا ہم عقیدہ نہیں تھا تو اس لیے ہم نے اس کی امانت میں خیانت کر. بالکل نہیں, تو ہمیں اس کی امانت کو لوٹانا, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم افراد ہو. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کروں گی کہ ہمیں کتنے فائدے ہیں جو یہ تاکید اتنی کی جاتی ہے کہ امام بیان فرماتے ہیں کہ جب تک اہل زمین ایک دوسرے سے محبت اور امانت کی رعایت کرتے رہیں گے تب تک اللہ کی رحمت شامل حال رہے گی. تو یقیناً اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال رہے تو ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرنا سیکھیں اور امانت کی رعایت بھی کرنا سیکھیں. یہ دو چیزوں میں بہت بڑا راز اللہ نے رکھ دیا ہے کہ رحمت فراوانی کے ساتھ اس انسان تک پہنچتی ہیں. ہم دیکھیں کہ امانت دار ہو, یہاں تک کہ ہم دیکھیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کو وہ افراد کی ابھی اسلام آنے سے پہلے جو بھی قریش تھے, نان مسلمز تھے, ایمان نہیں لائے ہیں, لیکن
وہ رسول خدا کو امین مانتے تھے، امین کہہ کر کے. ہم جب رسول اللہ کی اخلاقی صفات بیان کرتے ہیں تو اس میں سب سے اول یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بہترین امین تھے، امانت دار تھے. یہاں تک کہ یہ غیر مسلم ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ تو ہمارے مذہب کی طرف نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس کے باوجود اپنی امانتوں کو رسول خدا کے پاس رکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان سے بڑھ کر کے امانت دار ہم نے کسی کو نہیں پایا. یقیناً. اور نہ صرف قریش بلکہ اور بھی جو دوسرے عرب کے رہنے والے تھے، اعتراف کے جو لوگ تھے، وہ بھی رسول خدا کو امین کہتے تھے اور سب سے زیادہ امانت دار مانتے تھے. یہاں تک کہ مثال پائی جاتی ہے کہ تاریخ میں موجود ہے کہ جب رسالت مآب کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی تھی مکہ سے، تو آپ جب جانے لگے ہیں تو آپ نے مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہی نقطہ خار میرے ذہن میں ابھی آیا کہ جس کو جو ہے وہ پوری دنیا امین مان رہی تھی، جب اس کے اوپر وقت پڑا اور اس کو امانتیں رکھانی سپرد کی ہے، کسے اپنا جو ہے جانشین. یہاں سے ہی واضح ہو چکا تھا کہ رسول سے سب سے قریبی کون ہے، کون جو بلا فاصلہ ہے. کیا کہنے اس امانت دار کے جو رسول اللہ کی چیزوں کا امانت دار. بے شک کسی اور کو نہیں چنا، بہت افراد تھے لیکن رسول خدا نے چنا ہے مولائے کائنات کو اور مولائے امیر کو. یہ کہا کہ مولائے امیر سے کہ آپ یہاں رک جائیں اور ندا دیتے رہیں لوگوں تک کہ جس کی بھی امانت، جس نے بھی محمد تک، یعنی وہ لوگ ابھی تو ایمان نہیں لائے، تو لہٰذا کہ جس نے بھی اپنی امانت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھائی ہے وہ آئے اور لے جائے. تو باقاعدہ روکا ہے اور امانت بھی ایسے کے سپرد کی کہ جس پر جانتے تھے کہ ان سے زیادہ بھروسے کے قابل، اعتماد کے قابل اور کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی. قابل غور بات خواہر یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے اوپر جب کوئی برا وقت پڑتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ارے یار ایسا وقت تھا نا ہمارا کہ ذہن نہیں چلا، اس لیے ہم نہیں کر پائے، ہم لوٹ کے دے دیں گے. مگر رسول اللہ نے اتنے کٹھن وقت میں، ایسا دقیق اور مشکل وقت کہ آپ کی جان کے اوپر لوگ جو ہیں وہ آمادہ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اس چیز کا خیال ہے جو اپنے آپ میں اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ یہ چیز کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ جسے ہم نے آج ایک کھیل تماشا بنا لیا، بڑا عام سا ہو گیا، کسی کی امانت کو ہڑپ کر جانا، نہ دینا، انکار کرنا، اپنے آپ کو بہلانے کے لیے بہت سے خیالات، بہت سے ایکسکیوز بنا لینا کہ نہیں اتنا وقت گزر گیا، ارے ٹھیک ہے اب کہاں دینا، اب وہ کہاں ملے، کہاں ڈھونڈے، ہم نے بھی تو اتنا کیا ہے، اور یہ وہ کہہ کے اپنے آپ کو دلاسے دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں پھر رسول خدا کا ہی ایک فرمان بھی یہاں ذکر کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم کسی کو اعتماد کے قابل سمجھنا چاہتے ہیں، اس پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر کچھ معیار رسول خدا بیان فرما رہے ہیں. آپ نے کیا بیان فرمایا بڑے خوبصورت انداز میں؟ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نمازوں روزوں کی کثرت کو، نیز ان کے حج اور ان کے اچھے کاموں کی کثرت کو یا ان کی عبادت کی آوازوں کو نہ دیکھو، بہت اچھا، بلکہ ان کی راست گوئی یعنی سچ بولنا اور امانت داری کو دیکھو. یعنی اگر تمہیں کسی پر بھروسہ کرنا ہے، کسی کو پرکھنا ہے اور کسی کو اعتماد کے قابل سمجھنا ہے، تو یہ دو چیزیں خاص کر دیکھو، وہ سچ بولتا ہے یا نہیں، کتنا ہے جی، اور امانت دار ہے کہ نہیں. اور یہ اب جو دوسری روایت کو میں ذکر کروں گی یہ تو بالکل نچوڑ ہے کہ امانت داری کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ امانت کی حفاظت کرو، کیونکہ اگر پھر آپ نے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے جو مثال دی ہے واقعاً یہ قابل غور ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا حسین کا قاتل بھی وہ تلوار کے جس سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا ہے وہ میرے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے تو میں اسے بھی واپس لوٹاؤں گا. یعنی سوچیں کہ کتنی زیادہ اہمیت اور کتنی تاکید کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کیا مثال ہو سکتی ہے. تو یقیناً وہ لوگ جو یعنی انسان جب عقل کے معیار پہ چیزوں کو نہیں پرکھ پاتا تو ایموشنلی اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. امام نے یہاں پر وہ ایموشنل حجت بھی طے کر دی کہ میرے بابا کا قاتل ہے وہ، اور وہی تلوار جس سے ان کو قتل کیا، اور اگر وہ میرے پاس رکھاتا ہے تو میں اس کی بھی حفاظت کر کے اور وہ بھی اسے واپس لوٹاؤں گا. تو اس سے بڑی ہمیں دلیل کیا چاہیے کہ امانت کی حفاظت کی جائے اور اسے لوٹایا جائے. اور آپ نے ابھی اس جواب کے شروع میں بیان بھی کیا کہ امانت داری کی تاکید کیوں کی گئی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. لیکن اگر میں قرب الہی کی بات کروں کہ جب انسان اپنے کردار کے اندر امانت داری لے کے آتا ہے تو وہ اللہ سے کیسے اپنے آپ کو قریب پاتا ہے، کیا فوائد اللہ سے قریب ہونے کے اس پہ پائے جاتے ہیں؟ جی خیر، یقیناً دیکھیں ہم اگر خدا سے قربت چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے انسان تقوی کی طرف بڑھتا ہے اور انسان اپنے آپ کو مومن خدا کی بارگاہ میں بنانا چاہتا ہے، مومنہ بنانا چاہتا ہے. سب سے اہم چیز ہے. تو یقیناً یہ تمام جو چیزیں
سب سے زیادہ انسان کا متقی ہونا، تقوی اس کا ہے، اور سب سے زیادہ ایمان اور تقوی یقیناً. تو جب اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو امانت داری راستہ ہے کہ وہ خدا کی طرف بڑھتا ہے، اور تقوی کے ذریعے یعنی وہ اور زیادہ متقی ہوتا جاتا ہے، اس کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے جب وہ امانت داری کرتا ہے. یہاں تک کہ کلام الہی موجود ہے قرآن مجید میں. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 58 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، یعنی کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. یعنی قرآن مجید میں بھی اس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا کہ ان تک پہنچا دیا جائے. کیوں؟ اب جب خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تو یعنی کہ خداوند عالم اس حکم کے ذریعے، اب جو بھی اس حکم پر پروردگار عالم کا حکم ہے تو اس حکم کے ذریعے یقیناً وہ خدا کے اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے حکم کی اطاعت کی ہے، اس نے خدا کی اطاعت کی ہے، اس نے نافرمانی نہیں کی. اور بے شک اسی سے متعلق ایک حدیث کا بھی میں ذکر کرتی چلوں کہ ہم سب بہت ہی زیادہ امید لگائے ہوئے ہیں شفاعت کے کہ یقیناً شفاعت میسر ہو جائے ہمیں. تو اب یہاں پر رسالت مآب کی ایک حدیث مبارکہ کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھ سے نزدیک اور میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار ہوگا. یعنی یہ دو چیزیں پھر آ رہی ہیں، وہی انسان کی سچائی اور امانت داری. بالکل وہی دو چیزیں. اور یہاں پر وہ اس طرف بھی ہمیں لایا جا رہا ہے کہ ہاں انسان جس چیز کی آرزو لگائے بیٹھا ہے شفاعت کی اور رسول خدا سے قریب ہونے کی، قربت کی، یعنی نہ صرف پروردگار عالم سے، رسول خدا سے، ائمہ طاہرین سے قربت کا ذریعہ جو ہے وہ امانت داری ہے. اس حدیث میں بھی بیان کیا جا رہا ہے. مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ امانت داری سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی دولت بڑھتی ہے، رزق میں بڑھتا ہے. اور صرف رزق دولت ہی نہیں ہے، رزق میں اولاد بھی ہے، انسان کی دولت بھی ہے، ہر چیز، بہت سی چیزیں ہیں. اس کا علم بھی رزق ہے، یقیناً ہر ایک چیز میں خدا اضافہ اللہ کی جانب سے رزق ہے. تو یہ تمام چیزیں پھر مولا کائنات بیان فرماتے ہیں امانت لوٹانا تقوی کی علامت ہے. یعنی کہ تقوی کی علامت وہی امانت لوٹائے گا. رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس سے مومنین اپنے مال اور جانوں کا امانت دار جسے سمجھیں. یعنی یہ نہ ہو جائے کہ نہیں وہ تو بڑا خائن ہے، ارے نہیں اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ چیزوں کے معاملے میں بالکل رعایت نہیں کرتے، امانت کی رعایت نہیں کرتے. تو ایسا نہ ہو جائے، بلکہ امانت دار انسان دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں یقیناً اسے عزت ملتی ہے. یہاں پر ایک مثال بھی پیش کرتی چلوں کہ ہجرت کے 7ویں برس جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر فتح کرنے کے لیے 16 مجاہدین کے ہمراہ روانہ ہوئے اور خیبر کے قلعے کے پاس جو ہے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور پورا واقعہ جو کہ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں. اور یہ بھی واضح کہ جو خیبر کا قلعہ تھا وہ مدینے سے 32 فرسخ کی دوری پر تھا، اور جب وہاں پر گئے ہیں اور کافی عرصہ لگا تو جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں ان کی قلت ہونے لگی، پریشان تھے کہ یہاں تک کہ جو جانور وغیرہ ہیں وہ بھی ختم ہونے لگے، تو کھانے کی چیزوں کی قلت تھی. اب اگر ایسے میں کوئی آ کر کے کھانے کی چیزوں کے اعتبار سے مدد کر دے تو یہ کتنا اچھا ہوگا، بہت آسانی ہو جائے گی انسان کے لیے. تو ایسے میں ایک روز جو ہے یہودیوں کی طرف سے ایک چرواہا تھا، وہ رسول خدا کی ذات سے بہت متاثر ہوا اور وہ ایمان لانا چاہتا ہے. بہت سی بھیڑیں وہ چراتا تھا، یہودیوں کی بھیڑیں تھیں اور چراتا تھا. وہ وہاں سے چلا ان بھیڑوں کو لے کر کے اور رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرتا ہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے. ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے میرے ساتھ اتنی بھیڑیں یہودیوں کی ہے، میں یہ سب آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کھانے کی اتنی قلت ہے، تو لہٰذا ان گوسفند سے، ان بھیڑوں سے فائدہ حاصل کریں. رسول خدا نے فوراً اسے روکا، کہا کہ میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ تو مسلمان ہو رہا ہے، تو ایمان لے آیا، لیکن یہ بھیڑیں مجھے قبول نہیں ہیں. یہ تیری نہیں ہے، یقیناً یہ تیری نہیں ہے، اور یہ بھیڑیں ان یہودیوں کی ہیں، بھلے وہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن جا اور ان کی بھیڑیں انہیں واپس کر کے پھر ہماری خدمت میں آنا. یہ جاتا ہے، وہ بھیڑیں لوٹاتا ہے اور پھر رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے چونکہ مسلمان ہو گیا. بہت اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم اکثر گناہ کرتے وقت اپنے آپ کو یہی دلاسا دیتے ہیں کہ ہم کیا کرتے، جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا. ارے ہم کیا کرتے، اگر یہ نہ کرتے تو بھوکے مر جاتے. در حقیقت امتحان اسی وقت میں تو ہوتا ہے. عام وقت میں سچ بولا تو کون سا کمال کیا، عام وقت میں امانت داری کی تو کون سا کمال کیا. جب حالات ایسے ہوں کہ جہاں پر شیطان پوری طرح سے بہکانے کے لیے آپ کو آمادہ ہے اور اس نے چاروں طرف سے جال پھیلا لیا ہے کہ کہیں سے آپ نکلنے نہ پائیں، بس آپ خائن ہی ہو جائیں، آپ خیانت دار ہی ہو جائیں. تو لہٰذا ایسے مرحلے میں بھی آپ امانت داری برتتے ہیں، تو یہی تو قابل تعریف ہے یہاں پر انسان کی ذات.
کہ یقیناً اس نے ایسے حالات میں بھی اپنے آپ کو امانت دار سمجھا کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا لیکن کسی کے 10 روپے اس کے پاس تھے، اس نے اسے خرچ کرنا نہیں چاہا. کیوں؟ کیونکہ یہ امانت ہے کسی کی، مجھے اسے لوٹانا ہے. تو یقیناً تب قربت حاصل ہوتی ہے خدا کی بھی، رسول کی بھی، طاہرین کی بھی. یہ تمام فوائد خیر امانت داری کے ہوئے کہ کیسے دنیا میں بھی عزت حاصل ہوتی ہے، پروردگار سے قریب ہوتا ہے انسان، اور نہ صرف امانت داری بلکہ ہر وہ چیز جس کے لیے اللہ نے جو ہے وہ آپ کو تاکید کی ہے، جس کی طرف راغب کیا ہے، بڑھایا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دلاتی ہے. ٹھیک اسی طرح جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل کرواتی ہے، رسوا کرواتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کا غضب ملتا ہے. تو جہاں امانت داری کے اتنے فوائد ہیں، امانت میں خیانت کرنے کے کیا نقصانات انسان کو دنیا میں بھی درپیش آتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ اپنے لیے جو ہے وہ عذاب تیار کر رہا ہوتا ہے. بے شک یہ سوال بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ جہاں پر ہم امانت کی مدح کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں امانت داری کی، تو وہیں پر اس میں خیانت کرنے والوں کی بھی مذمت ہونی چاہیے، اور تبرے کے بنا تولا کیسا. یقیناً. اور یہ چیزیں بالکل ہمیں قرآن اور احادیث کے ذریعے بیان بھی کی گئی ہیں کہ کس طرح سے خائن کے لیے کتنا عذاب ہے، کتنی سزائیں ہیں، اور خداوند عالم اسے بالکل پسند نہیں کرتا جو کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے. تو لہٰذا آغاز قرآن مجید کی ایک آیت سے ہی کرنا چاہوں گی. سورہ نساء کی آیت نمبر 107 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، یعنی بے شک اللہ خیانت کار اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا. یہ بالکل واضح کہ خدا پسند نہیں کرتا ہے کہ جو بھی خیانت کار ہے اور گنہگار ہے، خدا اس سے راضی نہیں ہے. اب جیسے کہ آپ ذکر کریں دنیاوی اور آخروی دونوں نقصان کی طرف اگر ہم بڑھیں، امانت میں خیانت کرنے والا دیکھیے دنیا میں ایک عام سی چیز کہ لوگوں کی نگاہ میں بھی اس کا اسٹیٹس جو ہے بہت ڈاؤن ہوتا ہے، اور اس کی عزت جو ہے لوگوں کی نگاہ میں نہیں رہ جاتی، قابل اعتماد نہیں رہتا. وہ دنیا میں بھی عزت نہیں پاتا ہے، آخرت میں تو یقیناً وہ وہاں پر دھتکارا جائے گا. دنیاوی نقصان یہ بھی ہے کہ رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ خیانت کرنے والا مالی پریشانی اور فقیری میں مبتلا ہوتا ہے. یہ سبب بنتی ہے اس کی مالی پریشانی اور فقیری کا اگر وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. اس کے برعکس اگر امانت کی حفاظت کرتا ہے تو دیکھا ہم نے پچھلی حدیثوں میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے. مولائے کائنات بیان فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی گھر میں اگر داخل ہو جائیں تو اس میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی اور وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہ 4 چیزیں بالخصوص، پہلی ہے کہ چوری کا مال، دوسری چیز شراب، تیسری چیز ہے زنا اگر اس گھر میں ہوتا ہو، اور چوتھی چیز ہے اگر امانت میں خیانت کی جاتی ہو تو اس گھر میں کبھی بھی برکت نازل نہیں ہوتی اور وہ تباہ و بربادی کی طرف وہ گھر بڑھ جاتا ہے. اور ایسے ہم اپنی زندگی میں کئی مثال اگر دیکھیں تو کئی لوگوں کو اگر امانت میں خیانت کرنے والے ان کو اس طرح سے ہم نے برباد ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہوگا. اب آتے ہیں اخروی نقصانات کی طرف، آخرت کے کیا نقصانات ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 اور 162 میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ جو خیانت کرے گا تو وہ چیز خیانت کی جو ہے وہ قیامت کے دن وہی چیز اسے لانا ہوگا، اور پھر شخص اپنے لیے اپنے کیے کا پورا بدلہ پائے گا. یعنی جس چیز میں اس نے خیانت کی ہے خدا کہے گا اس چیز کو لے کر آ. وہاں پر انسان کے لیے کہاں ممکن ہے ایسا عالم ہوگا کہ انسان کو بس یہ ہوگا کسی طرح سے بخشش نجات ہو جائے، لیکن یہی چیزیں تو رکاوٹ بنی ہوئی ہوں گی. کہا جائے گا جاؤ ان چیزوں کو ڈھونڈ کر لاؤ، ان چیزوں کو تلاش کر کے لاؤ. علامہ مجلسی بیان فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں جو ایک سورہ الرحمن کے 12 تلاوت کرتے ہیں اس کی آیت نمبر 41 کہ جس میں کہا گیا ہے کہ مجرموں کو ان کی پیشانی سے پہچانا جائے گا. تو اس کے ضمن میں علامہ مجلسی بیان فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں خیانت کرنے والے جو ہوں گے ایسے شخص جو ہیں وہ اپنے کاندھوں پر خیانت کا مال لے کر کے وہاں پر آئیں گے، رکھا ہوا ہوگا اور پریشان ہو رہے ہوں گے اس کے وزن سے. صرف یہی نہیں، کوئی بھی گناہ کبیرہ، کوئی ایسا گناہ جو وہ زیادہ انجام دیتا ہے اس دنیا میں، اس سے مناسبت رکھنے والی وہ چیز اس کے ساتھ جوڑ دی جائے گی اور اس عالم میں اسے لایا جائے گا. مثلا شرابی ہے، شراب کی بوتل کے ساتھ اسے لایا جائے گا. جواری ہے، جوئے کے آلات جو ہیں وہ اس کے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے. گانا بجانا، میوزک، یہ سب سننے والے، پسند کرنے والے، تو ان کے ساتھ وہ آلات ان کے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے اور پھر انہیں لایا جائے گا. اسی طرح امانت میں خیانت کرنے والے کے ساتھ جس چیز کی اس نے خیانت کی ہوگی اسے جوڑا جائے گا اور لایا جائے گا. اس کے بارے میں بہت سی روایتیں وارد ہوئی ہیں، ہم مطالعہ کریں تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو بس مختصراً یہ کہ بہت زیادہ نقصانات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پروردگار عالم ہم سبھی کو جو ہے وہ توفیق دے کہ اگر انجانے میں بھی ہم سے ایسا کوئی گناہ ہوا ہو تو وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے لیے استغفار بھی کر سکیں اور آئندہ خیال رکھ سکیں کہ ہم سے یہ دوبارہ نہ ہو. اور بالآخر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہم اکثر مجالسوں میں بھی یہ چیزیں سنتے رہتے ہیں کہ
فلاں چیز جو ہے وہ امانت ہے، فلاں میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ قابل اعتماد زبان سے اس کو سنیں. امانت کے ضمن میں کیا فقط مالی چیزیں یا مٹیریلسٹک چیزیں، کوئی سامان، کوئی مال، کوئی چیز، یہی چیزیں آتی ہیں، یا پھر وہ چیزیں کہ جنہیں چھوا نہیں جا سکتا، محسوس صرف کیا جا سکتا ہے، وہ چیزیں بھی امانت کے ضمن میں آتی ہیں؟ جی بے شک امانت کو ہم نے محدود کر دیا کہ بس مال ہے، دولت ہے، چیزیں ہیں یہ، لیکن نہیں، ان کے علاوہ یہ چیزیں ہیں اپنے آپ میں امانت، جس کے بارے میں ہم نے اتنی گفتگو کی، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو امانت کے ضمن میں آتی ہیں. مثلاً اولاد، یہ اولاد بھی آپ کے پاس اللہ کی ایک امانت ہے. اس کی کس طرح حفاظت کی جائے؟ اچھی تربیت کے ذریعے سے. اگر اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی گئی، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اس بڑی اللہ کی طرف سے جو ایک بہت بڑا تحفہ ملا تھا، اس میں آپ نے خیانت کر دی ہے. یہی وجہ تو روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ ایسے والدین سے سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے جو تربیت کے اعتبار سے خیال نہیں کیا، اور بس یہی نہیں، اتنا تو چل جاتا ہے، اتنا تو چلا لیں گے، یہ تو سماج میں یہ روش جو ہے عام ہو چکی ہے، تو اس کے ساتھ ہم بھی بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی وہی غلط راستے میں. تو اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے. یعنی تربیت اولاد بھی امانت کا ہی ایک پہلو ہمارے لیے اجاگر کر رہی ہے. دوسری چیز بیان کر دوں کہ کبھی کسی کی بات کو، یہ بات بھی جو ہم سے اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم یہ راز، کسی نے اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے آپ سے کوئی اپنی بات بتا دی، شیئر کر دی، آپ سے اس نے بتایا اور اسے یقین بھی کہ آپ نہیں بتائیں گی. اگر وہ یہ کہہ دے کہ دیکھیے کبھی کبھی یہ چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک یہ کہ انسان آپ کو اتنا قابل اعتماد سمجھتا ہے کہ وہ کہتا بھی نہیں کہ کسی سے بتائیے گا نہیں، وہ جانتا ہے آپ نہیں بتائیں گی، اور آپ کو بھی یقین ہے کہ اس نے اسی لیے آپ کو بتایا ہے کیونکہ آپ کسی کے ساتھ یہ باتیں اس کی پرسنل نہیں شیئر کریں گی. تب بھی یہ چیزیں امانت ہیں، اور اگر وہ کہہ دے کہ یہ باتیں کسی سے نہ کہیے گا تب بھی وہ چیزیں امانت ہیں. حق انسان کو نہیں پہنچتا کہ کسی کے راز کی بات کو وہ فاش کرے، کسی کے سامنے بیان کرے، کسی تیسرے سے اس کی باتوں کو بیان کرے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ بات اس تک پہنچی تو اس کی دل آزاری ہوگی اور وہ اس بات سے راضی نہیں ہیں. اب یہاں پر میں سہارا لوں گی ایک حدیث مبارکہ کا. مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ راز کی بات جو تمہیں راز رکھنے کے لیے سنائی گئی ہو اسے فاش کرنا خیانت اور غداری ہے. یعنی یہ صرف ہمارے جملے، ہماری سوچ نہیں ہے، مولا کائنات کے جملے ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ خیانت ہے، غداری ہے کہ اگر بات آپ سے بیان کی طرف میرا ذہن جو جا رہا ہے کہ بعض دفعہ ہم جب تک معاملات صحیح ہوتے ہیں تب تک راز بنائے رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے یہ اس لیے کہی گئی تھی کہ بھئی جیسا آپ نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ بات ہم سے اس لیے کہی گئی ہے کہ ہم کسی اور کو بتائیں گے نہیں. لیکن جہاں معاملات بگڑتے ہیں وہیں انسان یہ خیانت شروع میں یوں کہوں کہ کم ظرف لوگ جو ہے وہ یہ خیانت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم کو بتایا تھا، ہاں اب ہم ان کو بتاتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا ان کا چھپا ہوا ہے، ہم اگر بولنے پہ آ گئے اور یہ اپنی حرکت جو لوگ دکھانے لگتے ہیں. یہاں پر بھی دین اسلام تاکید کرتا ہے کہ اگر معاملات بگڑ بھی جائیں تب بھی اس کی امانت داری کریں. یقیناً. اور یہاں پر یہ بھی ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے کہ دوستی بھی ایسے سے کی جائے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے، عقل مند سے کی جائے، بے وقوف سے نہیں، کہ جو آج تو آپ کی ہاں میں ہاں 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 کہہ رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کا معاملہ اگر بگڑا تو جیسے اس نے کسی اور کے ساتھ بگاڑ کر اس کی باتوں کو آپ تک پہنچایا ہے، آپ کی باتوں کو بھی وہ کسی اور تک پہنچا سکے گا. تو اس لیے دوستی کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے. یہ بھی اپنے آپ میں ایک موضوع ہے کہ دوست کس طرح کے ہونے چاہیے اور اس پر بھی بات ہونی چاہیے یقیناً. تو لہٰذا یہ چیزیں کہ ہمیں روکا گیا ہے کہ کسی کی بات کو بھی عام نہ کیا جائے، فاش نہ کیا جائے کسی کے راز کو. اب یہاں پر ایک چیز اور آتی ہے کہ کچھ ایسے مقام ہیں کہ جہاں پر جائز ہے کہ بات کو فاش کر دیا جائے. وہ کیا ہے؟ وہ بیان کیا گیا ہے کہ مثلا کوئی ایسی بیٹھک کی جہاں پر اس طرح کی بات ہو رہی. کیسی باتیں؟ پہلی چیز کہ جہاں کسی کے جان لینے کی بات ہو رہی ہے کہ ہاں کوئی منصوبہ بنا رہا ہے کہ فلاں کو ہم قتل کر دیں گے، تو اس راز کو انسان فاش کر سکتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے. دوسری چیز کہ جہاں زنا کا پروگرام طے پا رہا ہو اس بات کو بھی انسان عام کر دے تاکہ وہ حرام کاری سے جو ہے روکا جا سکے. تیسری چیز جہاں ناحق حرام مال کھانے کی بات ہو رہی ہو اس بات کو بھی عام کر دے تاکہ حرام جو مال کھانے کی بات ہے اس سے انسان بچ جائے، رک جائے اور یہ چیزیں سامنے نہ آنے پائیں. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں. اور باتوں کی یہاں تک کہ حفاظت کرنا اور راز کی باتیں تو یہ تو ہم دیکھیں کہ نبیوں کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی نبی کی بیویاں اس طرح کی ہیں جو راز کو فاش کرتی ہیں
تو ان کے بارے میں قرآن مجید خود مذمت کرتا ہے. سورہ تحریم میں آیت نمبر 4 میں موجود ہے کہ اگر تم دونوں توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل تاریک ہو گئے ہیں. نبی کی بیویاں کہ جنہوں نے نبی کے راز کو فاش کیا تھا، اذیت پہنچائی تھی، ان کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے. اب آخر میں ایک اور چیز کہ ہم تو یہ زندہ انسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں نا، بہت اچھا ہے جی، کہ کوئی انسان زندہ ہے تو اس کے بارے میں یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کے درمیان نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، تب بھی اس کی بات کو کی رازداری رکھیں، اس کی بات کی آپ خیال کریں، پاس رکھیں، امانت داری کریں. حتیٰ کہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی میت کو بھی غسل دے رہا ہے، یہ میں یہاں روایت پڑھنا چاہوں گی اس کو پوری طرح سے تاکہ واضح ہو جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ کوئی شخص میت کو غسل دے اور اس سلسلے میں بھی امانت کا خیال رکھے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پوچھا گیا کہ یا مولا میت کے بارے میں امانت کا خیال رکھنا کس طرح سے؟ تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ میت کے بدن میں جو عیب دیکھے تو دوسروں کو نہ بتائے. یہ چیزیں سماج میں بہت عام ہے. کوئی کسی کو غسل دیتا ہے، بعد میں آ کر بیان کرتا ہے کہ ارے ہم نے ان کو دیکھا، انہیں تو یہ بیماری تھی، ان کے جسم میں یہ تکلیف تھی، ان کے جسم میں یہ بیماری تھی، لگ رہا ہے یہ بہت تکلیف سے گزرے ہیں، بچوں نے بڑی بڑی تکلیفیں دی ہیں، فلاں رشتہ دار نے، یا یہ اس طرح سے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا کس قدر یہاں روکا گیا ہے کہ میت کے جسم میں اگر کوئی عیب ہے وہ بھی آپ نہ بیان کریں. امانت داری ہے. اور نہ صرف امانت داری، اگر بتائیے صرف یہ ایک کام پر بھی انسان عمل کر لے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. یعنی کتنی بڑی بات ہے. یعنی ہر لحاظ سے امانت داری کی طرف ہمیں لایا جا رہا ہے تاکہ اس کے پورے فائدے، اس کا پورا ثواب انسان کو مل سکے. بہت شکریہ خواہر آپ کا. پروردگار عالم ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں اور اپنے آپ کو دور رکھ سکیں خیانت جیسے بڑے گناہ سے. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. ناظرین گرامی، یہ امانت داری کے اعتبار سے ہماری چھوٹی سی گفتگو جو اپنے آپ میں ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے اور چاہتا ہے کہ اس پر گھنٹوں بحث کی جائے، گھنٹوں تبصرہ کیا جائے. کتنی باریک چیزیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو امانت داری کے ضمن میں آتی ہیں اور ہم بغیر سوچے سمجھے اس کی خیانت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہرحال پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ اگر ہم انجانے میں ان گناہوں کو کرتے ہیں، اپنے اندر ایک اویئرنیس لا سکیں ان گناہوں کے اعتبار سے. اور اسی لیے اس پروگرام کو ہم لے کر آتے ہیں تاکہ ہم ان اخلاقی پہلوؤں سے اپنے آپ کو آگاہ کر سکیں اور بچا سکیں زیادہ سے زیادہ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو، اور ان برکات کو اپنی زندگی میں شامل حال کر سکیں ان پر عمل پیرا ہو کر. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے مکارم الاخلاق میں اور کوئی اخلاقی صفت لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، برتتے رہیے امانت داری. فی امان اللہ.